ساتھ رہے کاشف عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کاشف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہی کہ اگر یہ پریس ریلیز ایک بار پھر آ رہی ہے اس طرز کی اور اس میں اب فارمیشن کمانڈرز کی شرکت ہے, یعنی کہ سارے کور کمانڈرز, پرنسپل سٹاف آفیسرز اور سارے فارمیشن کمانڈرز, تو اس سے کیا دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو جیسا میں نے کہا کہ یہ سب شرکا ہیں, اور پھر اس میں لکھا ہے, یہ کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. تو آپ کیا آپ کی بھی ٹیک اوے اس میں سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مزید دائرہ وسیع ہے شرکا کا, تو یہ ایک طریقے سے جواب ہے عملاً کہ بھائی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے, یہ معاملہ صرف کور کمانڈرز کی رائے تک نہیں ہے, پوری پاک فوج کا یہی سوچ ہے, نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی مضبوط کی جائے, تو یعنی کہ شاید چیزیں سٹیج 2 میں داخل ہونی ہے کہ جہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی گرفتار ہوں جب تک شاید نہیں ہوئے ہیں, یا اعلیٰ ترین قیادت تک بات جائے اور ان کا شمار منصوبہ سازوں میں یا ماسٹر مائنڈ میں کیا جائے. آپ بھی اسی طرح ریڈ کرتے ہیں اس پریس ریلیز کو؟ جی میرا خیال ہے وسیم پریس ریلیز تو بڑی کلیئر ہے اور اسی طرح ریڈ کیا جا سکتا ہے. اس کو ریڈ تو بڑی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے ہر چیز کے اندر آپ ڈفرینٹ ایلیمنٹس دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لائن, کیا جو پیراگراف ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ایک جو لارجر میسج اس میں یہی ہے کہ جو واقعات 9 مئی کو ہوئے وہ انفرگیویبل ہیں, اور جو اس میں ملوث ہیں, جو آلریڈی گرفتار ہو چکے ہیں یا جو پلاننگ میں شامل تھے, ان کے خلاف کارروائی, سخت ترین کارروائی ہوگی. سو یہ میں نے مہر سے بھی سوال پوچھا تھا, آپ بتائیے آپ کے خیال میں ول یو بی سرپرائزڈ, لیٹ می ریپیٹ دی سیم کوسچن, اگر یہ دائرہ بڑھتے ہوئے اسی تناظر میں کوئی اور کیس کا نہیں کر رہا 190 ملین پاؤنڈ, یہ وہ نہیں, اسی تناظر میں اگر یہ دائرہ بڑھتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی تک جائے تو ول یو بی سرپرائزڈ؟ نہیں, آئی وونٹ بی سرپرائزڈ. دیکھیں آپ بہت سی چیزوں کے حالات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم لارجر پکچر بھی دیکھ رہے ہیں, پالیٹکس بھی دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے 9 مئی کے واقعات بھی اس لارجر پالیٹکس کے اندر ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوں گے تحریک انصاف کے لیے, جو کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے. ابھی 8 مئی کو ملک کی صورتحال کچھ اور تھی, 9 مئی کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال اکثر بدل گئی ہے, اور ظاہر ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد, جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ تھوڑی جو مس ہینڈلنگ 9 مئی ہوئی اور جو 9 مئی کے بعد کی مس ہینڈلنگ ہوئی, کہ جس طریقے سے اس کو دیکھیں, سپریم کورٹ میں گئے, وہاں کہا گیا جی آپ اس کی مذمت کریں, ہائی کورٹ گئے, وہاں کہا گیا کہ اس کی مذمت کریں. سو مجھے لگتا ہے کہ کئی بہت سی ریلکٹنس میں نے دیکھی کہ شاید گریوٹی نہیں سمجھ پائے کہ 9 مئی کے جو آپ نے جو واقعات کور کمانڈر کے گھر کے اندر گھس کے یا جو جی ایچ کیو کے گیٹ یا دوسری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن دیز آر سیریس تھنگز دیٹ ہیپن آن 9th of May. پالیٹکس کے اوپر آپ کسی چیز سے اگری کرتے ہیں, کسی چیز سے ڈس اگری کرتے ہیں, لیکن حالات اور جو واقعہ ہوتا ہے نا, جو فیکٹ ہوتا ہے, فیکٹ کے اوپر فیکٹ تو فیکٹ ہے. فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کسی کے گھر کو بھی دیکھیں گے, چاہے وہ کسی سیاستدان کا گھر ہو, آپ کھڑے ہو کے مذمت کریں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن جسٹ بیکاز یو ہیو پولیٹیکل گریونسز. آپ کسی کے گھر میں گھس کے اس کو آگ لگا دیں, کسی چیز کو وہاں گھس کے توڑ پھوڑ کریں, یہ کسی کے, دیکھیں ہم ایک بڑی پولرائزڈ پولیٹیکل سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں غصہ زیادہ ہے اور وہ جو کامن گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہے ہماری سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں ایکسٹریم پوزیشن ہے ساروں کی, اور سب نے وہ ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہیں. اس ماحول میں کچھ چیزوں کو سب کے لیے ریڈ لائن ہونا چاہیے. یہ کسی کے گھر میں گھسنا, کسی پالیٹیشین کے گھر ہو, سیاسی یہ سرکاری املاک ہو, اندر گھس کے اس طرح, دس شوڈ بی اے ریڈ لائن فار ایوری بڈی. دیٹ I'd say کہ جو ٹیمپریچر تھا 10 مئی. Does it surprise you کاشف صاحب کہ مطلب یہ جب ہو بھی گیا 9 مئی ہو بھی گیا, جس طرح ہم سب کہہ رہے ہیں, اور ساری ریکارڈ کی بات ہے نا, اس کے فوری بعد بھی اس کی 2 ٹوک مذمت نہیں آئی. تبھی جب فواد صاحب پہلی مرتبہ کورٹ سے نکلے, انہوں نے 2 ٹوک مذمت کی, تو اٹ بیکیم ہیڈ لائن, ارے مذمت کر دی پی ٹی آئی کے بندے نے, ارے کہہ دیا بہت ہی برا. تو ڈز اٹ سرپرائز یو کہ یہ ہو جانے کے بعد بھی ریڈ نہیں کر پائے کہ یار اچھا اب تو ہو گیا, جو نہیں ہونا چاہیے ہو گیا ہے, اب تو فوراً ڈیمیج کنٹرول کرو. اس کے بعد بھی شاید وہ اس امپریشن میں رہے کہ دوسری سائڈ پریشر میں آ جائے گی اس کی وجہ سے, یا وہ اس امپریشن میں رہے کہ یار مذمت اس لیے نہیں کرو کہ چیئرمین ناراض ہو جائیں گے, یا کیا مطلب. یہ زیادہ حیران کن نہیں ہے کہ ہو بھی گیا اس کے بعد بھی فوراً اندازہ نہیں ہوا کہ یار یہ غلط ہو گیا, اس کو ڈیمیج کنٹرول کرو پولیٹیکلی اسپیکنگ. دیکھیں I would actually lean on this side only کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو احساس نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ہے. یہ جو چیزیں جل رہی تھیں یا جس طرح سے جو کچھ ہو رہا تھا, ان کو یا تو پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے. دے تھاٹ آگے لگتی رہتی ہیں, اس میں ایسا کیا. I think it could be
जो प्राइमरी चीज थी वो थी। दूसरा, मुझे लगता है कि सब इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब रिएक्ट करें, और उसके बाद अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले दिन इसके ऊपर एक सख्त मजम्मती बयान देते, आप देखते अगले दिन से जी ऐसे ही अगले मिनट मजम्मती बयानों का एक सिलसिला शुरू हो जाना था कि जी ये गलत हुआ। एवरीबडी वाज लुकिंग, देखें इस तरह के ट्रिकी टाइम में एवरीवन लुक्स टुवर्ड्स यू नो। और चेयरमैन साहब जब बाहर आए, उन्होंने कहा जी मैं तो उसमें था, जेल में था, कस्टडी में था, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने तो कभी इस चीज को कंडोन नहीं किया अपनी लाइफ की पॉलिटिक्स में। सो देखिए, प्रॉबेबली बेहतर हैंडल करते तो हालात शायद फिर भी यही होते, लेकिन कम से कम एक वो जवाब बना सकते थे कि यू नो वी हैड नथिंग टू डू विद दिस। सही है। अच्छा, अब ये इसमें एक तो ये वाला नैरेटिव है ना, सारा कुछ है। अब मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं और इस तरह की बातें और भी आए, आपको क्या ये लगता है कि शायद इदारे की सफ़ों में भी यही सोच है कि मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान चुकी ऑन रिकॉर्ड उसको दोहराता हूँ कि भाई वो कहते हैं खाली जलाओ गिरो नहीं था, ये तो एक म्यूटिनी बगावत की साजिश थी, कि ख्याल उनके जहन में था कि जनाब ये मामला आगे बढ़ जाएगा, अफवाह और रवा मामले सामने आ जाएंगे, कोई लाशें गिर जाएंगी तो अंदर से बगावत ही हो जाएगी और फिर जो है वो मामला किसी और तरफ ही चला जाएगा। आपको लगता है इदारे में भी ये सोच है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वाकई ये सोच है अगर, तो फिर तो बहुत ही ज़ाहिर है, देन वी ऑल नो कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। क्या ख्याल है आपका? ये एक सियासी बयान है जो राणा साहब ने दाग दिया है, या नहीं ये सोच एग्जिस्ट करती है सर्कल्स में कि एक्चुअली ये प्लान था? देखिए, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं जितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के आ गए हैं, बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो इस तरह की डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, और मैंने बहुत सी ग्रीवेंसेस सुनी है इन लोगों की। आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी। जी हाँ। जो गुस्सा उनका पार्टी लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग, नॉट पर्टिकुलर इंसिडेंट, मैं इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मेजर रिटायर्ड एजाज अमान साहब ने ज्वाइन किया। सर वेलकम, मैं आपसे लेता हूं सवाल, काश आप पहले कंप्लीट कर लें फिर मैं जी कह रहा हूं कि जो अब बहुत खुल के ग्रीवेंसेस सामने आ रहे हैं कि देखिए डिसीजन मेकिंग इस तरह नहीं हुई, उस तरह नहीं हुई। मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि दिस वाज प्लान्ड टू बी एग्जीक्यूटेड द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, या कोई म्यूटनी का कोई लार्जर प्लान था कि अगर ये हो जाएगा तो ये आगे आमने सामने आ जाएंगे वगैरह वगैरह। आई हैव नॉट हर्ड इट पर्सनली फ्रॉम एनीबडी। मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि दिस वाज एग्जैक्टली द प्लान कि कोई यू नो म्यूटनी करा दी जाए। यू नो अमूमन ग्रीवेंस के अंदर जब आप गुस्सा है, पार्टी छोड़ आए हैं, बहुत से लोग तो दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर गए। तो वो लोग अब अगर बाहर निकलते और कोई अमूमन प्राइवेट महफिलों में जिसमें आप 1-on-1 बैठे हैं, आपने फोन भी कहीं छुपा के साइड पे रखे हुए हैं और अब खुल के बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं ये बात किसी को करनी चाहिए थी। हम तो समझाते रहे, ये देखे ना ये प्लान ठीक नहीं है, लेकिन ये प्लान इस तरह एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने कम से कम उन तमाम लोगों से मुलाकातों में जिनसे मेरी मुलाकात इस तरह की कोई चीज सुनी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर प्लीज साथ में